بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حارث دورانی ہے۔ ہمارے بچے ہیرا ماڈل اسکول 410 میں پڑھتے ہیں۔ ابھی حکومت نے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا تو بچے کے مستقبل کا کیا ہو۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ شکریہ۔ فرمان اللہ زه 410 سره تعلق لرم. څنګه چې حکومت فیصله وکړه چې بیا لاک ډاون لګي، نو د بچو د مستقبل به څه کېږي. زما بچي په پېښور ماډل سکول کې سبق وایي، دا هغوی کرایانې، هغوی بلونه، د هغوی فیسونه په ما باندې بار بار راځي او د هغوی د امتحاناتو ورځ دی بیا دي، دا به بیا ضایع شي. زه حکومت ته دا درخواست کوم چې په دې فیصله یې نظرثاني وکړي. میرا نام محمد وقاص خان ہے، میں 410 سے تعلق رکھتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے بچے اور میرا چھوٹا بھائی پرائیویٹ سیکٹر کے سکولز اور کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح پچھلے سال کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے سکولز اور کالجز بند ہو چکے تھے، اسی طرح کووڈ کا ایک دوسرا مرحلہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے اپنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جس طرح کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال ہمارے بچوں کا 1 سال ضائع ہو چکا ہے، تو خدا را حکومت سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ SOPs کے مطابق سکولز کالجز دونوں کو اوپن رکھے، تاکہ ہمارے بچوں کا وقت پچھلے سال کی طرح ضائع نہ ہو۔ جو سکولز جو کالج SOPs کے مطابق جو ہے نا وہ فالو نہیں کرتے تو ان کو سیل کیا جائے، لیکن یہ اداروں کی بندش اور بچوں کا ٹائم ضائع ہونا، ان کی ہم جو ہے نا حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ تمام سکولز اور کالجز کو SOPs کے مطابق کھولا رکھا جائے۔ خدا را ہمارے بچوں پر رحم کرے۔ سکولز اور کالجز بند کرنا ہم ان کے خلاف ہیں، حکومت کی اس پالیسی کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نثار حسین ہے اور 410 سے میرا تعلق ہے۔ میرے 4 بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مختلف 2 اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس طرح میرے بھتیجے ہیں۔ حکومت نے ایک بار پھر اسکول بندش کا اعلان کیا ہے، تو اس طرح تو پچھلے سال بھی ہمارے بچوں کا مستقبل ویسے بھی دو پر لگا ہے۔ پچھلے سال بھی 6 ماہ کی چھٹیاں تھی، بچوں نے گھر پہ گزاریں گلی محلے میں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں ادھر اس کے لیے محنت مزدوری کروں اور بچوں کے لیے روزی کماؤں، یا اس معاشرے کا تو ویسے بھی برا حال ہے۔ تو حکومت کو میں رائے دوں گا ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ اس پر SOPs کا بالکل اطلاق کرے، جس طرح SOPs لگانا چاہیے اسکولوں پہ لگائیں، مگر ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔ بہت ہو گیا، یہ تو کرونا ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری زندگی جب تک ہے یہ کرونا چلتا رہے گا، لہٰذا ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کرے۔ SOPs پر مکمل جتنا بھی ہو سکے گورنمنٹ جتنا بھی ہو سکے SOPs جو اسکول فالو نہیں کر سکتے اس کو بند کر دے، سیل کر دے، مگر خدا را ہمارے بچوں کا مستقبل اور تباہ نہ کرے۔ خدا را ہمارے بچوں کا مستقبل اور تباہ نہ کرے اور ہم پر رحم کرے، کیونکہ یہ کرونا ختم نہیں ہونے والا۔ ویسے بھی کاروبار ٹپ ہو چکا ہے، کام ہوتا ہی نہیں ہے، اور اسی طرح بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے میرے سامنے، تو یہ میرے لیے بہت تکلیف، سب والدین کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی کہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں پھر حکومت سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ جو اسکول SOPs پر عمل درآمد نہیں کرتے اس کو سیل کر دیں، مگر خدا را اسکول پر پابندی نہ لگائے، اسکول بند نہ کریں۔ گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اسکول بندش کے حوالے سے، تو ہم اس کے فیور میں نہیں۔ یہ آلریڈی پچھلا جو سال ہے 13 مارچ سے 2020 سے اسکول بند تھے، پھر جنوری میں اسکول اوپن ہی ہو گئے، تو ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا کہ دوبارہ اسکول چلے اور دوبارہ انہوں نے بند کیا، تو بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ آپ اسکول بند کریں، SOP ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم SOP پہ عمل کریں اور SOP باقاعدہ چیک کریں، اور بچوں کے جو سال ہے، بچوں کا جو ٹائم ہے، یہ ضائع نہ ہو۔ میں تاج محمد ایز اے پیرنٹ یہ اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، جو دوبارہ انہوں نے اسکول بندش کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ معصومانوں بچوں کی مستقبل کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے،
لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں کہ اسکولوں کو دوبارہ بندش سے روکا جائے اور اس کے لیے کوئی دوسرا نئے منبدل تلاش کیا جائے. اسکول میں جتنی بھی اسکول ہے بچے پڑھ رہے ہیں وہ اس فیس پر زبردستی سے عمل کر رہی ہے، بہت اچھی طرح عمل کر رہی ہے. لہٰذا حکومت یہ اپنا فیصلہ واپس لے رہی. لاک ڈاؤن میں جو نقصان پہنچا تھا اسٹوڈنٹس کو ان کے اداروں کی بندش کی وجہ سے، وہ انتہائی خطرناک صورتحال بن گیا تھا، کیونکہ زیادہ تر اداروں نے کریش کورس مینیج کر لیا، جس میں بچوں کی لرننگ بینگ پیرنٹس کافی حد تک متاثر ہوئی، ہم آبزرو کر رہے ہیں. اور اس مرتبہ اگر دوبارہ یہ سچویشن شروع ہو گئی تو بچی مزید خراب ہوں گے، اور ان کی بہتری کا جو سفر ہے کہ ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے، تو یہ بہتری کا سفر یہ متاثر ہوگا، کافی حد تک متاثر ہوگا. گورنمنٹ سے اور باقی اداروں سے جو متعلقہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ اس کی بندش کی بجائے کچھ الٹرنیٹیو پہ سوچنا چاہیے. آپ تمام ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر بڑی ہلاکت خیز ثابت ہو رہی ہے. تو کائنڈلی میرا آپ تمام ساتھیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سیریس لے لے. جو احتیاطی تدابیر ہے اس پہ خود بھی عمل کیا کرے، اپنے گھر والوں کولیگس کو بھی کہا کرے، اور اپنے آس پاس پڑوس میں بھی یہ اویئرنیس پھیلائے. اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ پہ توجہ دے، اللہ کو یاد کرے، دعاؤں میں تمام ساتھیوں کو یاد کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو سکولز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پرسنلی میں خود اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ کرونا کے دوران کووڈ-19 کے دوران صرف واحد تعلیمی ادارے تھے جہاں پہ 100% SOPs پہ عمل کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ مساجد سے لے کے ہاسپٹلز تک، ہاسپٹل سے لے کے بس ٹرمینلز تک، بس ٹرمینل سے لے کے شادی بیاہ کی تقریبات پہ کہیں پر بھی کرونا SOPs پہ عمل نہیں کیا جا رہا. تو میرا یہی ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ کائنڈلی اگر یہ سکولز بند رہیں گے تو یہ بچے گھروں میں ہوں گے، اور گھروں میں کرونا SOPs پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا سکولز کو اوپن رکھے تاکہ یہ بچے سکولز میں آئے، اور اساتذہ ان کو کرونا SOPs کے ہدایات کے ساتھ گھروں کو بھیجیں گے. یہی بچے جا کے گھر میں اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو بھی کہیں گے کہ سکول میں مجھے ٹیچرز نے، اساتذہ نے یہ بتایا ہے، لہٰذا کرونا SOPs پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. تو ایک تو بچوں کی سکول اور ان کی اسٹڈی متاثر نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ کرونا SOPs کی جو اویئرنیس ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ تمام گھروں تک بڑے اچھی اور احسن انداز میں پہنچ جائیں گے، اور لوگ آہستہ آہستہ سے یہ کرونا SOPs پہ عمل کرتے رہیں گے. تو حکومت سے میرا یہی درخواست ہے کہ لہٰذا اسکول بندش کا فیصلہ واپس لیا جائے.